معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ جو بائیڈن ہی امریکی صدر ہوں گے، واشنگٹن پوسٹ۔ صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے ٹی وی مباحثے میں ٹرمپ کو مسخرہ کہہ دیا۔ امیر کویت شیخ الصباح کا انتقال، شیخ نواف نئے امیر۔ آرمینیا اور آذربائیجان جنگ بندی پر فوری عمل درآمد کریں، سلامتی کونسل کی اپیل۔ چین کا لداخ پر بیان، ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت، جی کشن ریڈی۔ ہاتھرس میں عبدالرزیق کی شکایت، رت لڑکی کی موت سے پورا ملک غمزدہ۔ ہاتھرس اجتماعی عصمت دری کی واردات ملک اور سرکاروں کے لیے شرم کی بات، اروند کیجریوال۔ ہم نفرت میں نہیں، محبت میں یقین رکھتے ہیں، شاہین باغ مظاہرے کی بلقیس دادی کا اظہار خیال۔ 28 سال بعد بابری مسجد انہدام کیس میں سبھی 32 ملزمان بری۔ آج خوشی کا دن ہے، اڈوانی۔ سی بی آئی عدالت کا فیصلہ ناانصافی کی تاریخ میں ایک مثال ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ۔ اگر مسجد کی شہادت میں وہاں موجود لوگوں کا کوئی حصہ نہ تھا تو کیا غیبی طاقت نے مسجد کو ڈھا دیا؟ بابری مسجد انہدام کیس میں سبھی ملزمین کو بری کرنے کے سی بی آئی کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، ظفر یاب جیلانی۔ بابری مسجد انہدام مقدمے میں تمام ملزمین کو عدالت کی جانب سے بری کرنے پر اسد الدین اویسی بولے، بھارت کی عدالت کی تاریخ کا آج کالا دن۔ ای وی ایمز کے ذریعے انتخابات کروانے بی جے پی کا مطالبہ۔ آئیں اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ جو بائیڈن ہی امریکی صدر ہوں گے، واشنگٹن پوسٹ۔ واشنگٹن پوسٹ نے نومبر میں منعقد ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک کے نامزد امیدوار جو بائیڈن کے ہی صدر امریکہ کی حیثیت سے منتخب ہونے کی توثیق کر دی ہے۔ 3 صدارتی مباحث کے پہلے دن سے قبل اخبار نے لکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کا سب سے بدترین صدر قرار دیا جائے گا۔ ان انتخابات میں جو بائیڈن ہی کامیاب ہوں گے اور امریکہ کو درپیش چیلنجز سے دور کریں گے۔ صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے ٹی وی مباحثے میں ٹرمپ کو مسخرہ کہہ دیا۔ انتخابات سے قبل ہونے والے پہلے ہی صدارتی مباحثے میں ڈیموکریٹک امیدوار نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مسخرہ کہہ دیا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق صدارتی انتخابات سے قبل ہونے والے پہلے ٹیلی ویژن مباحثے میں دونوں امیدواروں کی لفظی جنگ اس وقت شدت اختیار کر گئی جب جو بائیڈن نے چین کے ساتھ ٹرمپ کے تجارتی معاہدے پر تنقید شروع کی۔ اس موقع پر ٹرمپ نے بائیڈن کی بات کاٹ کر سابق نائب صدر کے بیٹے ہنٹر بائیڈن پر چین سے غیر قانونی طور پر کروڑوں ڈالر منافع حاصل کرنے کے الزامات دہرانا شروع کر دیے۔ مباحثے کے میزبان نے ٹرمپ کو روکنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ باز نہ آئے۔ I'm not going to answer the question. Why wouldn't you answer that question? You want to put a lot of new Supreme Court justices, radical left. Will you shut up, man? Listen, who is on your list, Joe? Who's on your list? Right, gentlemen, I think this we've is ended so this. He's going to pack the court. We have not going to give a list. We have ended this segment. We're going to move on to the second segment. That was really امیر کویت شیخ الصباح کا انتقال، شیخ نواف نئے امیر۔ کویت کے دیوان الامیری کے مطابق امیر کویت شیخ صباح الاحمد الصباح انتقال ہو گئے۔ کویتی ایوان شاہی نے بتایا کہ 91 سالہ امیر کویت شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح کا انتقال ہو چکا ہے۔ شیخ صباح 23 جولائی 2020 کو علاج مکمل کرنے کے لیے امریکہ گئے تھے۔ اس سے قبل کویت کے ایک ہسپتال میں ان کا علاج چل رہا تھا۔ شیخ صباح الاحمد 16 جون 1926 کو پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے کویتی اسکولوں میں تعلیم حاصل کی تھی۔ 16 فروری 1978 کو نائب وزیر اعظم بھی بنائے گئے۔ اکتوبر 1992 میں وزیر اعظم کے نائب اول تعینات ہوئے، پھر 2003 میں وزیر اعظم بنائے گئے۔ 29 جنوری 2006 کو امیر کویت کی حیثیت سے ملک بھر کے عوام نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ آرمینیا اور آذربائیجان جنگ بندی پر فوری عمل درآمد کریں، سلامتی کونسل کی اپیل۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے آرمینیا اور آذربائیجان کے مابین جاری خون ریز جھڑپ پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ممالک سے فوری طور پر جنگ بندی پر عمل درآمد اور مذاکرات شروع کرنے کی اپیل کی ہے۔ چین کا لداخ پر بیان ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت، جی کشن ریڈی۔ مرکزی وزیر مملکت برائے امور داخلہ جی کشن ریڈی نے چین کے لداخ یونین ٹیریٹری کے بارے میں بیان کو بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان بیانوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بتا دیں کہ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وینبین نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ چین بھارت کے غیر قانونی طریقے سے بنائی جانے والی لداخ یونین ٹیریٹری کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ ہاتھرس میں آبروریزی کی شکایت دلت لڑکی کی موت سے پورا ملک غمزدہ۔ اتر پردیش کے مختلف شہروں کے علاوہ دہلی اور دیگر ریاستوں میں بھی احتجاج، دہلی میں مظاہرین اور پولیس کے ساتھ تصادم، یو پی پولیس کے ساتھ یو پی سرکار بھی تنقیدوں کی زد میں، مایاوتی، پرینکا گاندھی، اکھلیش یادو، سنجے سنگھ اور دیگر لیڈروں کا ملزمین کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ ہاتھرس اجتماعی عصمت دری کی واردات ملک اور سرکاروں کے لیے شرم کی بات، اروند کیجریوال۔ یو پی کے ہاتھرس اجتماعی عصمت دری کی شکار دلت لڑکی کی منگل کو صفدر جنگ اسپتال میں ہوئی موت پر وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس واردات کو ملک اور سرکاروں کے لیے شرم کی بات کہتے ہوئے ملزمان کو پھانسی دیے جانے کی بھی مانگ کی ہے۔ اروند کیجریوال نے ٹویٹ کر کے کہا کہ ہاتھرس کی متاثرہ کی موت پر پورے معاشرے، ملک اور سبھی سرکاروں کے لیے شرم کی بات ہے۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ عصمت دری کی واردات پیش آ رہی ہے اور ہم اپنی بیٹیوں کو تحفظ نہیں دے پا رہے ہیں۔ ہم نفرت میں نہیں محبت میں یقین رکھتے ہیں، شاہین باغ مظاہرے کی بلقیس دادی کا اظہار خیال۔ نئی دہلی میں بلقیس نانی نے پرزور کہا کہ ہم نفرت میں نہیں محبت میں یقین رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو ہزاروں سال پرانی ہماری گنگا جمنی تہذیب ہے اس کو باقی رکھا جائے۔ اوکھلا کے شاہین باغ کے خواتین دھرنے میں مشہور ہوئی بلقیس دادی نے آج یہاں پریس میٹ میں کہا کہ موجودہ حالت میں ہمیں تمام کمزور و پسماندہ طبقات کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے۔ 28 سال بعد بابری مسجد انہدام کیس میں سبھی 32 ملزمان بری۔ لکھنؤ کی ایک خصوصی عدالت کے جج ایس کے یادو بابری مسجد انہدام کے لگ بھگ 28 سال بعد بدھ کے روز اس کیس کا فیصلہ سنا دیا، جس میں بی جے پی کے کئی سینئر لیڈران کو بابری مسجد انہدام کا کلیدی مجرم مانا جا رہا تھا، ان کے ساتھ سبھی 32 ملزمان کو بری کر دیا۔ آج خوشی کا دن ہے، اڈوانی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کے رہنماؤں اور بابری مسجد انہدام معاملے کے ملزموں نے بدھ کے روز آنے والے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اس معاملے کے ملزم سابق نائب وزیر اعظم ایل کے اڈوانی نے اپنی رہائش گاہ پر صحافیوں کو بتایا، آج کا فیصلہ بہت اہم ہے، یہ ہم سب کے لیے خوشی کا دن ہے۔ ایک طویل وقت کے بعد اچھی خبر آ گئی ہے، ہم نے جے شری رام کا نعرہ لگا کر اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس فیصلے کا دل سے خیر مقدم کیا ہے، اس فیصلے سے شری رام جنم بھومی تحریک کے حوالے سے میری ذاتی اور بی جے پی کے اعتماد اور وابستگی کا ثبوت ہے۔ سی بی آئی عدالت کا فیصلہ ناانصافی کی تاریخ میں ایک مثال ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ، اگر مسجد کی شہادت میں وہاں موجود لوگوں کا کوئی حصہ نہ تھا تو کیا غیبی طاقت نے مسجد کو ڈھا دیا؟ بابری مسجد کو شہید کرنے کے سلسلے میں سی بی آئی عدالت کا فیصلہ آیا اور تمام ملزمین بری کر دیے گئے۔ اس پر اظہار خیال کرتے ہوئے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب نے کہا کہ یہ ایک بے بنیاد ججمنٹ ہے جس میں شہادتوں کو نظر انداز کیا گیا ہے اور قانون کا بھی پاس و لحاظ نہیں رکھا گیا ہے۔ یہ فیصلہ اسی ذہنیت کا آئینہ دار ہے جو ذہنیت حکومت کی ہے اور جس کا اظہار بابری مسجد کیس میں سپریم کورٹ کے ججوں نے کیا تھا۔ بابری مسجد انہدام کیس میں سبھی ملزمین کو بری کرنے کے سی بی آئی کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، ظفر یاب جیلانی۔ ہائی کورٹ میں کون عرضی داخل کرے گا؟ اس سوال کے جواب میں ظفر یاب جیلانی نے کہا کہ یہ سبھی پہلو بعد میں طے کیے جائیں گے۔ مسلمان اس کیس کے متاثرین ہیں، اس لیے ہم اس فیصلے کے خلاف عدالت جائیں گے۔
بابری مسجد انہدام مقدمے میں تمام ملزمین کو عدالت کی جانب سے بری کرنے پر اسد الدین اویسی بولے، بھارت کی عدالت کی تاریخ کا آج کالا دن۔ جو بھارت کے سمویدھان اور بھارت کے ڈائیورسٹی، بھائی چارگی، پلورلزم پر جس کسی کو آج بھی اٹوٹ بھروسہ ہے اور یقین ہے، آج کا یہ فیصلہ سی بی آئی کورٹ کا بھارت کی عدالت کی تاریخ کا ایک کالا دن ہے۔ اور میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ سپریم کورٹ نے 9 نومبر کو جو سول ڈسپیوٹ کے مقدمے کا فیصلہ دیا تھا، ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے کہا تھا، انگریزی میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اٹ از این ایگریریس وائلیشن آف رول آف لا، اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ کیلکولیٹڈ ایکٹ آف ڈسٹرائنگ اے پبلک پلیس آف ورشپ۔ اب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ ایگریریس وائلیشن آف رول آف لا، تو کیا کوئی جادو سے مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا 6 دسمبر کو؟ کیا کوئی جادو سے وہاں پر 28 اور 29 دسمبر کی رات 49 میں مورتیاں رکھی گئی تھی؟ کیا کوئی جادو سے اس کے تالے کھولے گئے تھے جب راجیو گاندھی پرائم منسٹر تھے؟ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو بات کہی اس کے برخلاف آج یہ ججمنٹ آیا ہے، اور یہ میں کہنے پر مجبور ہوں کہ وائلنس پیز فار یو پولیٹیکلی۔ اگر آپ وائلنس کریں گے تو آپ کو مل جائے گا، کیونکہ آپ اندازہ لگائیے کہ اڈوانی کی رتھ یاترا جہاں کہیں بھی بھارت میں گئی، وہاں پر خون ریزی ہوئی، معصوم لوگوں کا قتل ہوا، جائیدادیں جلائی گئیں، خاندان اجڑ گئے، برباد ہوئے، اور آج یہ فیصلہ آتا ہے سی بی آئی کورٹ کا جس میں کہتے ہیں کہ وہ سپونٹینیس نہیں تھا۔ تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ کتنے دن، کتنے مہینے لگیں گے پریپریشن کے لیے تاکہ وہ سپونٹینیس نہ ہو؟ آپ بتائیے نا، کتنے دن، کتنے مہینے لگیں گے جب سپونٹینیس نہ ہو؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ اما بھارتی نے کہا تھا کہ ایک دھکا اور دو، بابری مسجد توڑ دو؟ کیا دنیا نے نہیں دیکھا کہ جب بابری مسجد شہید ہو رہی تھی تو مٹھائیاں بانٹے جا رہے تھے؟ اڈوانی، مرلی منوہر جوشی، اما بھارتی، یہ سب لوگ تو مٹھائی کھا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ کیسا یہ فیصلے پہ آ جاتی ہے آپ؟ آخر پیغام کیا دینا چاہ رہے آپ؟ پیغام کیا دینا چاہ رہے؟ پیغام یہی مل رہا ہے کہ وائلنس پیز، ماس وائلنس پیز۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 1950 سے اب تک اس مسئلے میں مسلمانوں کو انصاف نہیں ہوا، اور آج یہ فیصلہ آتا ہے 28 سال کے بعد۔ ہم آج بھی کہہ رہے ہیں اگر یہ مسجد نہیں شہید ہوتی تو کیا 9 نومبر کا سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا تھا؟ ساری دنیا نے دیکھا کہ جو لوگ مسام میں کھڑے ہو کر سپیچز دے رہے تھے، لوگوں کو اکسا رہے تھے، ان کی موجودگی میں کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ سی بی آئی کی چارج شیٹ میں ایک وٹنس نے کہا کہ کلیان سنگھ اس وقت کے چیف منسٹر نے کہا کہ روک کنسٹرکشن پر ہے، ڈسٹرکشن پر نہیں ہے؟ وہ بھی آپ نہیں مانیں گے اس کو؟ کیا سی بی آئی کی چارج شیٹ میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ 5 دسمبر کی رات اڈوانی نے ونے کٹیار کے گھر میں سازش رچائی؟ ای وی ایمز کے ذریعے انتخابات کروانے بی جے پی کا مطالبہ۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل کی 2 گریجویٹ نشستوں اور جی ایچ ایم سی انتخابات ای وی ایمز کے ذریعے کروانے کا بی جے پی نے مطالبہ کیا ہے۔ رکن کونسل سی رامچندر راؤ کی زیر قیادت ایک وفد نے تلنگانہ الیکشن کمشنر کو یادداشت حوالے کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رامچندر راؤ نے الزام عائد کیا کہ جی ایچ ایم سی کے انتخابات میں شکست کے خوف سے
PRS اور مجلس بیلٹ پیپرز کے ذریعے انتخابات منعقد کروانے کی خواہش کر رہے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔ تم خاص الخاص ہو، عام نہیں، تم سارے گھر کی عزت ہو، تم حاکم ہو محکوم نہیں، یہ لوح قلم تم ہی سے ہے، تم ہی تقدیر بدلتے ہو، تم ہی ہو محمد کی امت، نہ جھکتے ہو نہ ڈرتے ہو، تم ہی ہو محمد